حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمام بندوں کے دلوں کی طرف نظر کی تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے دلوں سے بہتر دل پایا، تو اسے اپنے لیے چن لیا اور خاص کر لیا اور انہیں اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو صرف اپنے لیے منتخب کرنے کے بعد دوبارہ قلوب انسانی کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دلوں کو سب بندوں کے دلوں سے بہتر پایا، تو انہیں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر بنا دیا۔ وہ ان کے دین کے لیے جہاد کرتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مددگار بنایا۔ پس جس شے کو مسلمان اچھا جانے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور جسے برا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی بری ہے۔ اس حدیث کو احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، بزار نے مسند میں، طبرانی نے معجم الاوسط میں، وفی معجم الکبیر میں، بہقی نے الاعتقاد میں، ہیشمی نے مجمع الزوائد میں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اسے عمدۃ البیان فی عظمت سید ولد عدنان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لایا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 102۔ راوی اس حدیث کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، جو کہ السابقون والاولون میں سے ہیں، اور فقہ حنفی کی بنیاد حضرت عبداللہ بن مسعود کے مرویات پر ہے۔ حدیث پاک اور تفسیر میں 4 عبداللہ بڑے مشہور ہیں جنہیں عبادلہ اربع کہا جاتا ہے: عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر ابن العاص۔ یہ 4 صحابی جنہوں نے کثرت سے حدیث روایت کی ہے انہیں عبادلہ اربع کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں آپ کے مزارات پر نازل فرمائے۔ سو وہ بیان کر رہے ہیں، اور یقیناً انہوں نے اپنے یہ کلمات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوگا۔ صحابی جو بھی اصول بیان کریں وہ ان کا تو ہوتا ہی نہیں، کیونکہ ساری تعلیمات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے براہ راست پائی ہے۔ پہلی چیز حدیث میں، اور جو صحابی بیان کرتے ہیں اسے آثار کہتے ہیں، وہ بھی حدیث کا ایک کیٹیگری ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز اس حدیث میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دلوں کی طرف نظر فرمائی۔ جب ساری مخلوق کو خلقت کر لی، بنا لیا، تو ان کے دلوں کی طرف نظر کیا۔ اب یہ کون سا دل ہے؟ آف کورس یہ ظاہری دل نہیں، اسے روحانی دل، قلب کہتے ہیں۔ بعضوں نے یہ بھی کہا کہ ہر روز اللہ تعالیٰ 360 مرتبہ بندوں کے دلوں میں نظر فرماتا ہے۔ اب آپ سمجھ لیں ذرا، اگر اللہ 360 مرتبہ نظر فرما رہا ہے تو اگر اس میں کدورتیں ہیں، فتنہ ہے، شر ہے، وہ سب جب ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ براہ راست دیکھ رہا ہے۔ بندوں کے دل اللہ رب العزت کے 2 انگلیوں کے درمیان رہتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے آقا علیہ السلام نے کہا۔ مسبب القلوب، آقا علیہ السلام کی مشہور دعا ہے کہ آپ دعا کرتے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرما، کیونکہ دل موومنٹ ہوتا رہتا ہے، اس لیے قلب کہتے ہیں۔ قلب از ایوری تھنگ، تھنگز وچ آر کانسٹنٹلی موونگ، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس کی محبت کبھی اس کی محبت، موو ہوتا رہتا ہے۔ کیونکہ دل موومنٹ میں رہتا ہے، اللہ رب العزت اور اتنا ایکسپینسو یہ قلب ہوتا ہے کہ اللہ اس میں سما جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت تو پوری کائنات میں کوئی چیز اللہ کو نہیں سما سکتی، اس دل میں اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو بھی، اللہ کا وہ سمجھ لیے سمانے کی جگہ ہو جاتی ہے۔ اب
وہ جو جتنا تزکیہ کرتا جائے اتنا اس کا دل ایکسپینڈ ہوتا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ بندہ مومن کا دل میرا محل بن جاتا ہے. پھر آگے حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے ان دلوں میں سے ایک دل کو چن لیا. اللہ یشتبی من یشاء، جسے چاہے اللہ چن لیتا ہے. اور پھر سب سے زیادہ جسے اصطفیٰ کرتا ہے ان میں سے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. سب سے جو اعلیٰ تر دل دیکھا مخلوق کو بنانے کے بعد وہ دیکھا، اور حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ اللہ نے سوچا ہوگا کہ کتنا سونا ہے، کتنا ہی اعلیٰ یہ دل ہے، اور پھر اس دل کو اپنے لیے چن لیا. اور وہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، منتخب کر لیا اور اپنی رسالت کا محل بنا دیا. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کرنے کے بعد جب ان کے صحابہ کرام کی طرف دیکھا تو سب بندوں میں سے ان کے دلوں کو اعلیٰ پایا. اب بنانے والا بھی وہی ہے، انتخاب بھی اسی کا ہے. بیان کرنے کا مقصود کیا ہے؟ وہ بیان جو کرنے کا مقصود ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا علم مخلوق کو بیان کر رہا ہے کہ وہ کتنے حسین اور پیور لوگ تھے. آج کے وقت میں ہم نے اس پیورٹی کو چھوڑ دیا ہے. ہم ظاہر کی طرف ہیں، ہم عمل کی طرف ہیں، مگر اندر سے خلط ملط معاملہ ہے. اسی کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں. حب دنیا، حرص دنیا، یہ دنیا کی محبت، اولاد کی محبت، پیسے کی محبت، جاہ و منصب کی محبت، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. تو وہ اعلیٰ کیوں ہوئے؟ وہ کیونکہ ان کے دل پیور، کلین، صاف ستھرے تھے. پھر صحابہ کرام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وزیر بنا دیا. وزیر کس کو کہتے ہیں؟ وزیر بوجھ اٹھانے والے کو کہتے ہیں. آقا علیہ السلام کے مشن کے بوجھ اٹھانے والے وہ بن گئے. قرآن مجید میں فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے حبیب مکرم یہ جو بوجھ تھا یہ آپ کے پیٹھ مبارک کو یہ نیچے کر رہا تھا، تو ہم نے اسے ہلکا کر دیا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا اور میرے صحابی کا، پھر اس سے بعد والا منسلک زمانہ، اس سے بعد والا منسلک، ذرا ایسے کرتے تو زمانہ جو ہے وہ ڈیگریڈیشن کی طرف آ رہا ہے 1400 سال میں. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اصول بیان کرتے ہیں. اصول مطلب رول اینڈ ریگولیشن. قرآن مجید کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کو رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. You are the best nation. You are a guide to the people on the right track. جسے مسلمان کثیر تعداد میں اچھا سمجھیں گے وہ چیز اچھی ہوگی. جو جماعت ہے اس میں تائید اور نصرت ہے. جو جماعت سے نکلے گا اشد من النار، وہ جا کے آگ میں گر جائے گا، عذاب میں گر جائے گا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں. حدیث ایک میت آقا علیہ السلام اور صحابہ کے سامنے سے گئی. صحابہ نے کہا کہ یہ بہت ہی اچھا شخص ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وجبت. پھر دوسری میت گئی، صحابہ خاموش رہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وجبت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس چیز واجب ہو گئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو میرے صحابی نے کہا اچھا تھا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جس کے لیے میرے صحابی خاموش رہے اس کے لیے وہ دوسری جگہ چلے گیا. تو امت گواہی ہے ساری امت پر،
قیامت کے دن امت اٹھائی جائے گی اور ساری امت پر گواہی ہوگی. دوسری امت کہیں گے کہ باری تعالیٰ یہ تو ہمارے بعد ہیں, یہ کیسے گواہ ہو گئے؟ امت محمدی کہے گی کہ باری تعالیٰ ہمارے پاس تیرے محبوب نے قرآن مجید لایا تھا اور وہ حق تھا اور اس میں ساری امتوں کے احوال تھے. پھر امت محمدی پر آقا علیہ السلام جو ہے وہ گواہ ہوں گے. اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جسے مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے, اور جسے مسلمان ان ٹو میجورٹی برا قرار دیں اور سپورٹ نہ کریں وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے. اسے عرف کہتے ہیں. جیسے میلاد کا منانا, 11ویں شریف کا منانا, اولیاء کرام کے عروس کا منانا, یہ خیر کی بہت سارے کام ہیں. اس کو سارے مسلمان اچھا سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی اچھا ہوگا, اور اگر تمام مسلمان برا گردانے وہ انشاءاللہ بھی برا گردانا جائے گا. حدیث کا کرکس یہ ہے کہ دلوں کی اچھائی جو ہے وہ ایک نیکی کو 10 لاکھ ہے ایک روایت میں, اور پھر ہے انفینٹ کر دیتی ہے. صرف وہی ایک نیکی, چھوٹی نیکی, وہ تھی نارمل, مگر پاکی قلب نے اسے اوپر کر دیا, اور اسی کو عطا کے مطابق اپنے دل کے محاسب بننا چاہیے. ہمیں دل کی طرف نگاہ کرنی چاہیے. ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں دلوں کی صفائی, طہارت, تزکیہ عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین.